وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ قابل صد احترام، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے 3 پارے مکمل ہو چکے اور چوتھے پارے کا آج آغاز ہے، لیکن سورہ آل عمران اپنے موضوعات کے ساتھ ابھی جاری ہے۔ تیسرے پارے تک 91 آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی مکمل ہوئی۔ آج سے 92 نمبر آیت مبارکہ ہم نے شروع کی ہے۔ اگر ان دونوں پاروں کا ربط میں لائیں یا 92 نمبر آیت مبارکہ کا 91 کے ساتھ آپ اس کو لنک کریں تو اس کا ربط آپس میں یہ بنتا ہے۔ ہم نے آخری آیت مبارکہ یہ پڑھی تھی کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کافر ہوئے، کفر کی حالت میں مرے، وہ دنیا میں جو بھی خرچ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار دین اسلام ہے اور دین محمدی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب پھر قبولیت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر کافر کا اس دنیا میں خرچ کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے پیرامیٹرز کیا ہے؟ آج سے اس موضوع کا آغاز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ آل عمران 200 آیات پہ مشتمل ہے اور اپنے مزاج اور شان نزول کے اعتبار سے مکی ہے یا مدنی اور مدنی صورتوں کا موضوع جو ان میں ایک عام اشتراک پایا جاتا ہے وہ اہل کتاب اور ان مسلمانوں اور منافقین کے ساتھ ایک گفتگو ہے، اور اس صورت کا بڑا موضوع یہ ہے بنی اسرائیل اور پھر یہودی، اہل کتاب اور پھر عیسائی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیت کو پیچھے لنک کریں گے، اگلی آیت سے ایک نیا موضوع شروع ہوگا۔ لن تنالوا، میں نے عرض کیا تھا پریزنٹ اور فیوچر جس کو ہم مضارع کہتے ہیں، اس کے اوپر 4 حرف اگر داخل ہوں تو اس کے اندر لفظی اور معنوی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں تھا تنالون، نالا ینالو کا معنی ہے پانا۔ یہ قربانی کا جہاں پر ذکر ہے وہاں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گوشت کو جو تم ذبح کرتے ہو اس کو نہیں پاتا بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو نالا ینالو کا معنی ہے گین کرنا اور حاصل کرنا، پانا۔ لن تنالو، یہ جب حروف داخل ہو تو اس میں 3 تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اس کے اندر نفی کا معنی پایا جاتا ہے، صرف نفی نہیں بلکہ اس کے اندر تاکید۔ لن تنالو، تم ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں تینوں خصوصیات ہو گئیں، تنالونا تھا، نون گر گیا لن کی وجہ سے، مضارع کا نون جہاں بھی یہ حرف آئے گا گر جائے گا، اور اس کو کس زمانے کے ساتھ خاص کر دیا؟ مستقبل، اور اس میں نیگیٹیوٹی، منفی سینس ایسا پیدا کیا کہ تاکید کے ساتھ لن تنالو، ہرگز نہیں پا سکو گے۔ اب جب آپ ترجمہ پڑھیں اور ہرگز کا لفظ پڑھیں تو وہ سینس کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ حرف جب مضارع کے اوپر داخل ہوگا تو تاکید اور نفی اور مستقبل کا معنی۔ لن تنالو، نہیں پا سکو گے، البر، نیکی کو، کب پاؤ گے؟ حتی تنفقو مما تحبون، حتی یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، یہ اصل میں تھا من اور ما، تو اپنے قاعدے کے مطابق یہ مما بن گیا، اس میں سے ما جو تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے نفس کے اندر، دل کے اندر اٹریکشن رکھتی ہے چیز، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرو گے تم نیکی نہیں پا سکتے۔ اب کافر دنیا میں خرچ کرتا ہے بہت زیادہ، پہاڑوں ڈھیروں خرچ کر دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا نفس اس کو اللہ کی طرف نہیں جانے دے رہا، اس کا نفس اس کو رسول کی تعلیم کی طرف نہیں جانے دے رہا۔ تو پسندیدہ چیز تو اس کی یہ تھی کہ نفس کو مائل کرتا اللہ کی عبادت کی طرف، لیکن اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، لہذا اللہ اس کی نیکی کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی بھی حوالے سے، تو فإن اللہ بہ علیم، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ فإن اللہ، فا کا معنی پس، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بہی، اس تمہارے خرچ کی گئی چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ اب وہ انسان پسندیدہ چیز کیسے خرچ کرے؟
ایک عربی کا شعر ہے، من طلب العلا ساحر اللیالی، ایک آدمی کامیابی بھی چاہتا ہے اور مستقبل میں اچھا مقام بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیند بھی پسند ہے، اس کو آرام بھی پسند ہے، لیکن یہ نیند اور آرام اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ قربان کرنا پڑے گا۔ اور ایک بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کو صبح 3 – 3:30 بجے آج کے ماحول میں بھی اٹھنا پڑے گا، اپنی پسندیدہ چیز نیند قربان کرنی پڑے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور میری سب سے پسندیدہ چیز تو باغ ہے اور میرا وہ ذریعہ انکم بھی ہے اور میری آؤٹنگ کا ایک ذریعہ بھی ہے، حضور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ مجھے فرمائیں میں وہ کیسے خرچ کروں، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ لہذا اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک خرچ نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کبھی مل نہیں سکتی۔ اگر اس آیت کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ ہی لنک کریں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے نہ کہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، تو اپنے پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کر رہا، نفس کو مات نہیں دے رہا، لہذا اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہاں سے اس کا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ میں مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل، وہ اہل کتاب میں سے یہودی بھی ہیں اور عیسائی، دونوں کو بنی اسرائیل اور اہل کتاب کہا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی کہ تم ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، مکی مزاج میں رہتے ہوئے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ اے محمد مصطفیٰ، آپ ایک تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ ہے، اور دوسرا آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جو ملت ابراہیمی میں ٹھیک نہیں۔ حضور نے پوچھا میں وہ کون سے کام کرتا ہوں جو ملت ابراہیمی میں ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہم کسی دوسرے راستے پہ چلتے ہیں؟ ان کا موقف یہ تھا کہ بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم کی جو ملت تھی یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتی تھی اور یہ دودھ نہیں پیتی تھی۔ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے اس موقف کو رد فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کا گوشت کھانا یا دودھ پینا یہ ملت ابراہیمی کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے اوپر یہ چیزیں منع نہیں تھی، یہ چیزیں منع اس سینس میں تھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور آپ کی اولاد اور ان کی طرف آنے والے سارے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف آنے والے انبیاء کہلائے۔ ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ چند چیزیں حضرت یعقوب نے اپنے اوپر ویسے ہی منع کر لی تھی، اس کی منع کرنے کی 2 وجوہات تھیں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کا مرض تھا، جس کو آج کل کی زبان میں شاید وہ شیٹے کا کہتے ہیں، اور آپ نے مریض اور طبیب کے کہنے کے اوپر چند چیزیں اپنے اوپر منع کر لی۔ بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے منع ہے، لہٰذا ان کے اس موقف کو رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اوپر یہ چیزیں منع نہیں تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ تورات اور حضرت عیسیٰ اور انجیل بعد میں آئے، حضرت ابراہیم تو بہت پہلے کے۔ اس سینس کو ذہن میں رکھ کر ذرا ترجمہ کیجئے گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ کل الطعام سب قسم کے کھانے، کان حلن، کانا تھے اور ہیں، حلن حلال، یہ ہر قسم کا کھانا جو ہے یہ حلال ہے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی تمہارا یہ موقف کہ آپ کا تعلق اے رسول ملت ابراہیمی کے ساتھ بھی ہے اور آپ ملت ابراہیمی کی منع کی ہوئی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، تو آپ رانگ وے پہ معاذ اللہ چل رہے ہیں۔ ان کو کہا یہ جا رہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اللہ نے ہر چیز کو بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا؟ حلال کیا تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا سوائے، ما حرم جو حرام کیا، اسرائیل نے، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا۔ اچھا ایک کنفیوژن رہتی ہے اسرائیل اور بنو اسرائیل یا اسرائیل اور بنی اسرائیل، یہ عموماً اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اسرائیل بیسیکلی لقب ہے حضرت یعقوب کا اور یہ ترجمہ ہے عبداللہ کا۔ اسراء اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اور اسراء کہتے ہیں بندے کو، اسرائیل اللہ کا بندہ، تو اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا۔ آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی طرف آنے والے نبی اور امتیں دونوں کیا کہلاتی ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، دیکھیں 2 لفظ ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال ہیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو منع کر دیا یا حرام قرار دے دیا اسرائیل
جناب یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ ہی اپنی ذات کے اوپر من قبل ان تنزل التورات، من کا معنی سے، قبل پہلے، ان تنزل کے نازل ہوتی، التورات تورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت یعقوب نے اس کو اپنے اوپر منع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ آپ کو مرض تھا، اور کسی بھی مرض میں کوئی بھی طبیب اور ڈاکٹر چند چیزیں منع کر سکتا ہے، لہذا اس کو اس سینس میں نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے اس کو الہامی طور پر اور ڈیوائنلی اس چیز کو منع کر دیا۔ اچھا، اگر آپ پھر ایک اور چیلنج کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اے مسلمانوں کے نبی، آپ ایک تو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، دوسری ملت ابراہیمی کی منع کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے محبوب اگر ان کو یقین نہیں آتا تو ان کو کہیں اپنی آسمانی کتاب آپ کے سامنے لیں اور اس کتاب کو کھول کر دیکھیں کہ کیا واقعی اللہ نے یہ چیزیں منع کی ہیں، گوشت کھانا یا دودھ پینا یا کوئی بھی چیز جس کو یہ منع کر رہے ہیں۔ چیلنج، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، قل محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فأتوا لے آؤ، بالتورات تورات کو۔ اچھا، عطایاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب عطایاتی کے ساتھ پراپوزیشن آ جائے با کی تو پورے قرآن میں اس کا معنی آنا نہیں بلکہ لانا ہوگا، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ پراپوزیشن کا استعمال، حروف جارہ کا استعمال ورب کے بعد اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس کو لازم سے متعدی اور متعدی سے لازم کر دیتا ہے۔ فاتو بالتورات، تم تورات کو لے آؤ، فتلوہا، پس تم اس کی پھر تلاوت کرو، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تورات لے آؤ، اس کو پڑھ لو، وہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ گوشت بھی منع ہے، دودھ بھی منع ہے، یا جن چیزوں کو تم ایلیگیٹ کر رہے ہو کہ یہ مسلمان کرتے ہیں حالانکہ ان کا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اب ان کے اس جھوٹے دعوے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ فمن افترا، فا کا معنی پس، من جو افترا جھوٹ باندھے گھڑ لے، اللہ اللہ کی ذات کے اوپر، الکاذبہ جھوٹ کیا تھا کہ اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ فمن افترى علی اللہ الکاذبہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولا، من بعد ذالک، جاننے کے بعد بھی کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ چیلنج ہو گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آرگو کیا ہے کہ تم اپنی کتاب لے آؤ، کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا، تو من بعد ذالک، کتاب کے چیلنج کے بعد بھی، کتاب کے صفحات کو کھولنے کے بعد بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ منع کیا ہے تو فاولئک هم الظالمون، پس یہ کون لوگ ہیں؟ ظالم ہیں۔ فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو سب سے بڑا ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ظالم ہوتا کون ہے آج کل کے دور میں؟ جو خلاف واقع بات کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، بات نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ ایسی ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہ کہا، اللہ نے یہ چیزیں منع کی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تورات کھول کے دیکھ لو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال حرام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنے موقف پہ ڈٹے۔ تو غلط اور رانگ موقف کے اوپر ڈٹنا اور پھر اس کے اوپر آرگو کرنے والے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم کہہ رہا ہے۔ فاولئک هم الظالمون، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فاتبعوا، پس تم اتباع کرو، ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی، حنیفا، یکسوئی کے ساتھ، یعنی تم جب اتباع کرو تو یکسوئی کے ساتھ کرو، ایک مفہوم یہ۔ دوسری بات یہ کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جو ابراہیم علیہ السلام بڑے یکسو تھے، اور ان کی یکسوئی کا عالم کیا تھا کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اپنی رسالت اور اپنی خلیلیت کے مقام پہ فائز تھے، لہذا دونوں مفہوم اس سے نکل رہے ہیں کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو یکسو ہو کر۔ دوسرا مفہوم، تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جو ابراہیم کون تھے؟ یکسو تھے، یعنی دونوں کیفیتیں۔ وما کان من المشرکین، کیونکہ مدینہ میں مشرکین بھی آباد تھے، ان کا بھی رد کیا جا رہا ہے۔ وما کان من المشرکین، جناب ابراہیم خلیل اللہ تو تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے اہل کتاب کے ساتھ جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کیونکہ یہ صورت مدنی ہے، اور معلومات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے محبوب مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد 13 سال، وہاں نماز فرض ہوئی 11ویں سال، 12ویں سال یا 13ویں سال۔ اللہ کے محبوب مکہ میں بھی جب نماز پڑھتے تو رخ کہاں ہوتا؟
بیت المقدس. اگر مکہ اور کعبہ کے اندر بھی آپ نماز پڑھتے تو رخ کدھر ہوتا؟ بیت المقدس. آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے. مدینہ طیبہ 16 مہینے تک اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہے، اللہ کے محبوب نے چاہا کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے. پھر اللہ نے نماز کے اندر قبلہ کی تبدیلی کا حکم فرما دیا. مسجد ذوالقبلتین جانے والے لوگوں نے دیکھی ہے، اللہ کے محبوب نے نماز کے اندر ہی قبلہ کو تبدیل کیا، صحابہ نے آپ کے پیچھے قبلہ کی ڈائریکشن کو تبدیل کیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ ان کا موقف یہ ہے کہ افضل ترین گھر بیت المقدس ہے. یہ اہل کتاب کا موقف ہے کیونکہ سورت مدنی ہے اور حضور کی ڈیبیٹ اور گفتگو اہل مدینہ میں بسنے والے اہل کتاب کے ساتھ ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو کہیں بیت المقدس اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ضرور ہے، لیکن اب ساری فضیلتیں میرے نبی کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو اور حرم کو حاصل. اس پوری صورت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ان اول بیت وضع للناس، یعنی اگر کسی بھی چیز کی اہمیت کی بنیاد اس کا پہلے بننا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس بڑی پرانی عمارت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو بتا دیں سب سے پہلی عمارت کون سی ہے روئے زمین کے اوپر؟ وہ تو خانہ کعبہ ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے. ان بے شک اولا سب سے پہلی چیز، اولا بیت سب سے پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا. یہ پیسو ہے، ایکٹیو نہیں ہے. اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو اس کی روٹ کیا ہوتی؟ وضع، وضع کرنا، کوئی چیز عدم سے وجود میں لانا. وضع جو بنایا گیا، سب سے پہلا گھر، للناس لوگوں کے لیے، للذی لام تاکید کے لیے، الذی وہ ہے جو بے بکہ تھا، بکہ کے ساتھ مشہور ہے. اب یہاں پر مکہ نہیں بلکہ اللہ نے لفظ کیا استعمال کی ہے؟ بکہ. اس کے اندر 2-3 سینس ہیں کہ مکہ اور مکہ میں فرق کیا ہے. اور پہلا سینس تو اس میں یہ ہے جس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ اور مکہ میں کوئی فرق نہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری سرائکی اردو اور پنجابی میں جس چیز کو ہم لاہور میں کچھ اور بولتے ہیں، ممکن ہے ملتان کے اندر، کہیں ڈیرہ غازی خان کے اندر جہاں لوگ سرائکی بولتے ہیں کسی اور طریقے سے اس کو پروناؤنس کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں دو، سرائکی جو کٹر سرائکی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ڈو. تو دونوں کا مفہوم تو ایک ہی ہے. ایک سینس اس کے اندر یہ ہے کہ مکہ اور مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بکہ کہتے ہیں صرف حرم شریف کے راؤنڈ اباؤٹ کو، کہ جتنا حرم ہے اس کو کہا گیا قرآن نے بکہ، اور پورے شہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تفسیر اس کی فرمائی ہے کہ بکہ صرف حرم شریف ہے اور مکہ پورے شہر کو کہا جاتا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے اگر تو پہلے بننا کسی گھر کا یہ باعث فخر ہے تو پھر اللہ کے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے بلکہ پہلا گھر کون سا ہے؟ وہ مکہ. مکہ میں بکہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا. بکہ ہے کیا؟ مبارکاً وہدی للعالمین. مبارکاً یہ بڑا بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے. اب برکت کیا ہے کہ اس کے اندر ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. قرآن کی تلاوت، وہاں بیٹھنا اللہ کی برکات ہے. لہٰذا فرمایا جا رہا ہے محبوب ان کو کہہ دیں کہ بیت المقدس اور بیت اللہ اور حرم ان کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں تو سب سے پہلا گھر تو کون سا ہے؟ بیت اللہ کا ہے. اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ایک حدیث مبارکہ اس کی تشریح میں بیان کی جاتی ہے. اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر ہوا؟ تو حضور نے فرمایا بیت اللہ. جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا سب سے پہلا گھر اس کے اوپر مکہ ہی تھا، اللہ کا گھر تھا. حضور سے پوچھا گیا محبوب دوسرا گھر کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا پھر بیت المقدس تھا. اور پھر پوچھا گیا حضور ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. اب اگر بظاہر دیکھیں تو 40 سال کا فاصلہ نظر نہیں آتا. کہاں بیت اللہ تعمیر ہوا سب سے پہلے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر فرما رہے ہیں جنات کی مدد سے، اور پورا واقعہ موجود ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو حضرت آدم نے تعمیر فرمایا، پھر اس کے اوپر عروج و زوال بھی آتے رہے. طوفان نوح میں یہ کدھر گیا؟ اگر مکہ کی تاریخ پڑھے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بہت سارے اقوال میں سے کہ طوفان نوح کے درمیان جب تباہی اور بربادی پھیلی تو خانہ کعبہ کہاں گیا؟ ایک روایت یہ ہے اللہ نے اس کو سیدھا ایسے ہی اٹھا لیا اور جب آزمائش کی گھڑی اتر گئی اس کو دوبارہ زمین کے اوپر رکھ دیا گیا. لیکن اگر آپ تاریخی اعتبار سے اس کی تعمیر دیکھیں تو آج جس تعمیر پہ خانہ کعبہ موجود ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور کا بنا ہوا، اور اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر، یعنی 7ویں 6ٹھی ترمیم کے بعد آج حرم اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
تو پہلے بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کو بنانے والے کون ہیں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ لہذا اب بیت المقدس کس نے تعمیر کیا؟ ضروری نہیں کہ سب سے پہلے اس کی بنیاد حضرت سلیمان نے رکھی ہو، اللہ کے کسی بندے نے اس کو بنا دیا، اس کے بعد اس کے اندر موڈیفیکیشن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر لی۔ لہذا ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن 40 سال اس کے اندر ایک ڈسٹینس رکھنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلی ابتدا نہیں بلکہ اس کی بعد کی کسی تعمیر کی بات ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، محبوب ان کو بتائیں بیت اللہ کا مقام کیا ہے۔ فیہ آیات بینات، فیہ اس کے اندر آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح۔ اچھا کیا کیا واضح نشانیاں ہیں؟ ایک واضح نشانی تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو سیدھا اپنے پاس اٹھا لیا، دوسری واضح نشانی یہ ہے مقام ابراہیم، اس کے اندر مقام ابراہیم موجود ہے۔ تیسری بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ ہم 15ویں پارے کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ برکتیں کیا ہے؟ ہمیں تاریخ یہ کہتی ہے جناب اسماعیل اور اماں ہاجرہ کی قبر بھی کدھر ہے؟ وہاں بھی، وہ بھی حرم شریف کے پاس ہے، اور وہیں کہا جاتا ہے آپ کا وصال وہیں پہ ہوا، اور ماں بیٹا دونوں ایک ہی جگہ پہ مدفون ہیں۔ اسی طرح انبیاء کی قبریں ہیں، اور بہت ساری اور اس کے اندر برکتیں ہیں جن کو اللہ فرما رہے آیات بینات، بہت بڑی نشانی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اچھا آپ ایک سینس دیکھیں، اللہ کیسا سینس پیدا فرما رہا ہے کہ یہ گفتگو کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ قرآن کی شکل میں اہل کتاب کے ساتھ۔ اور دیکھیں ایک دوسرے کو قریب لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل کتاب اپنا بڑا کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور مسلمانوں کے جد امجد بھی کون سے؟ حضرت ابراہیم۔ تو اسلام ایک سینس ڈیولپ کر رہا ہے کہ اگر تم نے صلح کرنی ہے تو کم از کم اس چیز کے اوپر آ جاؤ تو جو سب کے درمیان کیا ہے؟ کامن ہے۔ مقام و ابراہیم، مقام ابراہیم بھی تو دیکھو، تم غلط باتیں کرتے ہو، ہم حضرت ابراہیم کو اون کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے قدموں کے نشان کی برکتوں کو تلاش کرنے والے ہیں۔ فی آیات بینات مقام و ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس بیت اللہ کی بڑی عظمت اور کیا ہے؟ ومن دخلہ، واو کا معنی، اور من جو داخل ہوا ہو اس کے اندر، تو کانا آمنا، وہ پرامن ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو امان ہے۔ اس کے اندر تو سر سے جوں نکال کر نہیں ماری جا سکتی، اس کے اندر تو درخت نہیں کاٹا جا سکتا، جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ تو بڑی امن والی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب اس آیت کی جو ریپیٹیشن ہے، یہاں سورہ بقرہ میں ہم نے حج کے احکامات کچھ دیکھے تھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، واو کا معنی، اور للہ اللہ کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت، حج کا لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، حج کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کی اور دوسرے متبرک مقامات کی زیارتیں کرنا۔ وللہ، اللہ کے لیے ہے، علی الناس، اللہ نے لازم کر دیا ہے لوگوں کے اوپر، حج البیت، اس کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور گھر کی زیارت کرنا کس کے لیے؟ من استطاع، من کا معنی جو استطاع طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف جانے کے لیے، سبیلا راستے کی شکل میں، راستہ پرامن ہو، اس کی بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہو، اور اس کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت اس کے لیے لازم ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، وسائل ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کی، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی، بے نیاز ہے، مستغنی ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے، تمام جہانوں کے ہر معاملے سے وہ بڑا بے نیاز ہے۔ لیکن اتنا سٹریس کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایک بندے کے پاس مال و دولت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرے؟ آپ دیکھیں اسلام انسان کو بڑی گلوبل لیول پہ لانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں تھا تو ایک نماز محلے کی جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27، اور پھر وہ کہیں اور نکلا مسجد نبوی میں تو 50,000، مسجد حرام میں داخل ہو گیا۔ تو بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ اللہ بھی ایک، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ایک، قبلہ کی تعیین بھی ایک، رکوع و سجود بھی ایک۔ بیسیکلی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس وسائل ہیں، اب دنیا دیکھو، اس دنیا کو دیکھو کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، لوگوں کے درمیان اٹریکشن اور ملنا ملانا، اللہ نے اسی کو عبادت فرما دی ہے۔ اور اسی لیے ہم محتاج نہیں ہیں، ہم فادر ڈے، مدر ڈے اور ویلنٹائن ڈے یا کوئی اور مبارکبادیوں کے دن جیسے آج کی تہذیب میں موجود ہے، اسلام اس کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام نے سیلیبریشن کے بہت سارے مواقع مجھے اور آپ کو دیے، یعنی اگر کوئی اتحاد کا دن بھی منائے تو کم از کم مسلمان ایک دن میں کتنی دفعہ اتحاد مناتے ہیں؟
5 دفعہ فجر زور اثر مغرب عشاء، یہ سیلیبریشن ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اجتماع ہے جو ویکلی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جمعۃ المبارک ہے۔ پھر آپ چلتے ہیں، دیکھیں لوگ تو اعتراض کرتے ہیں شب برات، شب معراج، یہ ساری چیزیں کیا ہے، لیکن کم از کم انسان اکٹھے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو کرتے ہیں۔ پھر سال کے بعد عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد عید الفطر آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر سیلیبریشن ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے کوئی سیلیبریشن کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، یہ 2 آیات مبارکہ کیونکہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو کہہ دے، ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، لما وائے، کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کا انداز کتنے عرصے سے چل رہا ہے، کبھی عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیتے ہو، کبھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہو، کبھی کہتے ہو ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کیوں اللہ کے احکامات کا تم انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اسی شہید ان سے نکلا ہے شاہد، گواہی دینے والا۔ تو گواہی دینے والا گواہی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے واقعے کو دیکھا ہوتا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، واللہ شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون، جس کو تم کرتے ہو، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی بچہ اگر غلط کام میں ملوث ہے، اپنے گھر کا کوئی فرد، بچہ، تو اس کو کہتے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارا یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی سینس میں کہا جا رہا ہے کہ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، لم کیوں، تصدون تم رکاوٹ بنے بیٹھے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر کیوں رکاوٹ بنے بیٹھے ہو؟ من آمنا، تب وجہ، من آمنا، جو بھی بندہ ایمان لاتا ہے، تب ہونا ہا، تب ہونا تم چاہتے ہو، ہاں اس کو، اے وجہ اس کا ٹیڑھا پن، جو ایمان لے آتا ہے تم اس راستے کے اوپر دیوار بنے بیٹھے ہو اور تم اس کے ٹیڑھے پن میں ملوث ہو جاتے ہو۔ ایوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، کہ وہ آتا ہے ایمان لے کر سیدھے راستے پر اور تم چاہتے ہو کہ وہ کس راستے پر چلے، ٹیڑھے راستے کے اوپر چلا جائے۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، جو اللہ فرما رہا ہے وہ ٹھیک۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ معاملہ کیا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، واو کا معنی، اور مَاللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، بغافل غفلت کرنے والا، عما، عن ما، عن کا معنی سے، ما کا معنی جو، تعملون تم کرتے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرنے والے ہو۔ یہ الحمدللہ ہماری آیات مبارکہ میں سے 99 آیات مبارکہ آج تک پہنچی ہیں۔ کل انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہماری نئی گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ انسانوں کو باہم ایک دوسرے کے قریب آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔